وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت حق مہر سے متعلق ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ نکاح کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں جو ہیں وہ جان لیں، سمجھ لیں۔ یعنی نکاح جس کے بعد کہ ایک لڑکا اور لڑکی بحیثیت میاں بیوی کے ایک ساتھ زندگی شروع کرتے ہیں، اس کی بنیادی جو قاعدے ہیں، جو شریعت نے قوانین طے کیے ہیں، ان کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی بات جو ہمیں نہیں معلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ اور پھر جو ینگ بچے اور بچیاں جن کی شادی کی عمر ہے، ان کے لیے بے حد لازمی ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ لیں کہ شادی کے لیے کون سی چیزیں مسٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لازمی کی ہیں۔ تو آئیے ان کو ایک ہم بنیادی باتوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں، ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو نکاح کے لیے، یعنی نکاح جس کے بعد کہ ایک لڑکا اور لڑکی بحیثیت میاں بیوی کے رہتے ہیں، اس نکاح میں سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ ہے لڑکی کے ولی کا موجود ہونا، اس کی اجازت ہونا۔ لڑکی کا ولی یعنی اس کا گارڈین، اس کا اپنا باپ ہو سکتا ہے، باپ نہیں ہے تو اس کا بھائی ہو سکتا ہے، بھائی نہیں ہے تو اس کا چچا، تایا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا اگر اس کی فیملی میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو کوئی بھی فیملی کا بڑا قابل اعتبار آدمی اس کا گارڈین بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے۔ ولی کی اجازت ایک نکاح میں بے حد ضروری ہے۔ اور ان کیس کے فیملی ہے ہی نہیں، بعض بچیاں ہوتی ہیں نا جیسے ریفیوجیز ہیں، آئے ہیں دوسرے ملک میں، کوئی فیملی نہیں ہے، تو پھر کمیونٹی میں سے کوئی بھی قابل اعتبار انسان اس کا ولی بن سکتا ہے، یا مسجد کا وہ امام جہاں پر نکاح ہو رہا ہے وہ بھی اس کا ولی بن سکتا ہے۔ تو ولی کی پرمیشن کا ہونا مسٹ ہے۔ پھر گواہوں کا ہونا مسٹ ہے، وٹنسز، وہ گواہ جن کے سامنے کے نکاح طے پایا ہے، گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایجاب و قبول، یعنی لڑکا اپنی دل کی رضامندی سے لڑکی کو ایز اے بیوی قبول کرے گا، لڑکی اپنی دل کی خوشی اور رضامندی سے لڑکے کو ایز اے ہسبینڈ قبول کرے گی۔ اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی کہ لڑکی کو کوئی زبردستی کہہ رہا ہے کہ تم قبول ہے بولو، لڑکے کو کوئی زبردستی کہہ رہا ہے۔ یہ ایجاب و قبول دل کی رضامندی سے دونوں جو ہیں وہ کریں گے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد بہت ضروری ہے حق مہر کا طے پا جانا۔ حق مہر کیا ہوتا ہے؟ حق مہر وہ گفٹ ہے جو لڑکا اپنی بیوی کو دیتا ہے رخصتی سے پہلے، یعنی ایک عورت ایک مرد پر حلال اسی صورت میں ہوتی ہے جب لڑکا حق مہر ادا کر دیتا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو وہ اپنی بیوی کو دیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک نکاح میں مسٹ ہیں، لازمی ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک لڑکا لڑکی بحیثیت میاں بیوی زندگی شروع کرتے ہیں۔ ان تمام بنیادی چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز مسنگ ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا، نکاح مکمل نہیں ہوگا۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ نے نکاح کے لیے اس لیے ضروری کر دیے ہیں تاکہ آگے آئندہ آنے والی زندگی میں کوئی بھی مشکل اور پریشانی نہ ہو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز مسنگ ہوگی تو آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوگی، شادی شدہ زندگی افیکٹ ہوگی۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ کوئی بھی ان میں سے پوائنٹ مسنگ ہے، ولی موجود نہیں ہے، بالفرض اگر لڑکی کا ولی موجود نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے بعض دفعہ بچے بچیاں کورٹ میریجز کر لیتے ہیں، لڑکی کی فیملی میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ اس میں کیا قباحت ہوتی ہے؟ کل کو اگر وہ شادی کرنے کے بعد لڑکا کہیں بھاگ جائے یا کہیں گم جائے، چلا جائے، چھوڑ جائے لڑکی کو، تو اس میں کیا ہے، لڑکی کی بیک پر پھر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو لڑکی کی سیکیورٹی کے لیے تمام بچیاں بہت دھیان سے سنیں کہ یہ بچی کی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی ولی کی اجازت اس کے نکاح میں ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہی ممکن نہیں ہے، نکاح باطل ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی خاتون بیوہ ہے جیسے،
تو اس کو ولی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے، مگر کنواری جو لڑکی ہے وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے۔ اس کے علاوہ اگر ایجاب و قبول میں کوئی مسئلہ ہے، لڑکی کو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ وہ ہاں بول دے، یا لڑکے کو زبردستی کہا جا رہا ہے، تو وہ کل آنے والی زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں بہت مسئلے اور پریشانیاں بعد میں بنیں گی۔ اس لیے اسی موقع پر لڑکی اگر اس کو لڑکا پسند نہیں ہے تو وہ انکار کر دے، لڑکا اگر اس کو لڑکی پسند نہیں ہے ایز اے بیوی، اسی وقت انکار کر دے۔ دونوں میاں بیوی اپنی دل کی خوشی سے ایک دوسرے کو قبول کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر آ گیا حق مہر۔ حق مہر سے متعلق ہمارے معاشرے میں بہت ساری کنفیوژنز پائی جاتی ہیں، تو اگلی آڈیو میں حق مہر سے متعلق کچھ باتیں، بنیادی باتیں کروں گی تاکہ کوئی بھی کنفیوژن ہمارے دل میں نہ رہے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق مہر کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ حق مہر نکاح کی بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کے موقع پر حق مہر کا طے پا جانا لازمی ہے۔ اب حق مہر کی کتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے، اس کے بارے میں شریعت نے ہمیں کوئی قانون نہیں دیا، کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے۔ یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے، لڑکا اور لڑکی اپنی میوچول انڈرسٹینڈنگ سے طے کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ لڑکی کا حق ہے، ایک خاتون کا یہ حق ہے۔ مرد اس کو یہ حق دے گا رخصتی سے پہلے، مرد عورت کے پاس جانے سے پہلے اس کو حق مہر ادا کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، یہ معاملات نکاح سے پہلے ہی طے کر لینے چاہیے، کیونکہ نکاح کے عین موقع پر کوئی نہ کوئی پریشانی بن جاتی ہے، اس لیے پہلے ہی یہ طے کر لیں کہ کتنا حق مہر ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ یہ لڑکے کے سٹیٹس کے حساب سے ہوگا، اگر لڑکا بہت زیادہ ہائی سٹیٹس کا ہے، بہت زیادہ کمانے والا ہے، اس حساب سے ہی حق مہر طے کریں۔ بہت کم بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں ایک ٹوکن ہوتا ہے جو مرد بطور تحفہ اپنی بیوی کو دیتا ہے کہ اب اس کا نان نفقہ، اس کے تمام اخراجات کی ذمہ داری اب وہ مرد اٹھائے گا، تو بطور ٹوکن وہ یہ عورت کے ہاتھ پہ رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہمیں پتہ چل گئی کہ نکاح کے موقع پر طے ہوگا اور رخصتی سے پہلے ادا ہوگا۔ اب ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے مگر رخصتی نہیں ہوتی، رخصتی اور نکاح میں کچھ عرصہ ہوتا ہے، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی دلیل ہمیں سنت سے ملتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح مکہ میں کیا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ میں ہوئی۔ تو ایسے کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں یہ ہوگا کہ نکاح میں حق مہر طے پا گیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو کچھ ٹائم مل گیا اس لڑکے کو کہ وہ اس رقم کا بندوبست کر لے جب تک کہ رخصتی ہو، اور پھر رخصتی کے وقت وہ اس کو ادا کر دے۔ تو ایسے کر سکتے ہیں۔ اچھا، رخصتی سے پہلے اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، اس کی دلیل بھی ہمیں سنت سے ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد ایک دم رخصتی نہیں کروائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ رخصتی کروا لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ابھی رخصتی نہیں کروا سکتا کیونکہ میرے پاس حق مہر کی رقم موجود نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ رخصتی سے پہلے یہ ادا کرنی ضروری ہے۔ تو پھر کیا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بطور دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رقم ہدیہ کی اور انہیں کہا کہ یہ آپ لے لیں بطور تحفہ اور پھر اپنی بیوی کو ادا کریں اور رخصتی کروا لیں۔ تو اس طرح سے بھی یہ کیا جا سکتا ہے، فوراً بھی دیا جا سکتا ہے، اور باہمی رضامندی سے اگر خاتون اس میں کوئی ریلیکسیشن دے دے، جیسے وہ خود سے اپنی رضامندی سے کچھ چھوڑ دے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ خاتون خود سے یہ کہہ دے کہ میں کچھ عرصے کے بعد لے لوں گی، یا اس کو قسطوں میں کر کے لے لوں گی انسٹالمنٹس میں، تو اگر خاتون خود اپنی مرضی سے کچھ ریلیکسیشن دیتی ہے تو دے سکتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو یہ لکھوایا جاتا ہے نا معجل اور غیر معجل، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعض دفعہ تو بلکہ یہ ہے کہ وہ لوگ
جو دینا نہیں چاہتے وہ غیر معجل لکھوا دیتے ہیں، اور ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے ان سم کیسز کہ بعض لوگ دیتے ہی نہیں ہیں حق مہر، اور خواتین کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، کتنا کتنا عرصہ ساتھ رہتے ہیں اور مرد ادا ہی نہیں کرتا حق مہر، اور وہ نکاح نامے میں غیر معجل لکھا ہوتا ہے اور خاتون نے دستخط کیے ہوتے ہیں، تو وہ جب نکاح نامے کے اوپر دستخط کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو پڑھ کر کیا کریں اور اپنی رضامندی سے کیا کریں۔ تو اس لیے معجل اور غیر معجل کچھ نہیں ہوتا، ہاں اگر خاتون اپنی رضامندی سے کچھ ریلیکسیشن دینا چاہے تو دے سکتی ہے، مگر مرد کو چاہیے کہ وہ رخصتی سے پہلے اس کو ادا کر دے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، موٹی موٹی بنیادی باتیں جو میرے ذہن میں تھی حق مہر سے متعلق، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں بتا دوں۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے اور آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ وہ احکامات ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں، ان کو بغیر کسی کمی بیشی کے کر لینے میں ہی ہم سب کی عافیت ہے۔ شادی جو ہے، نکاح سکون ہے، رحمت ہے، سنت ہے، مگر اس میں کچھ بھی اگر قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہوگا تو وہ ہمارے لیے بے سکونی اور مصیبت بن جائے گی، بعد میں پریشانی بن جائے گی۔ تو اس لیے جو جو احکامات ملے ہیں ان کو ایز اٹ از کر لینے میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ بات کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اب ہم سورہ نساء کی آیت پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء، آیت نمبر 4۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اللہ کہتے ہیں اور دو عورتوں کو ان کے حق مہر خوش دلی کے ساتھ۔ حق مہر کیا ہوتا ہے یہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ حق مہر کا جو معاملہ تھا عرب معاشرے کے اندر، اس میں خواتین کے ساتھ بہت ہی حق تلفی ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے دیکھا جائے تو، اللہ ماشاء اللہ، ہر جگہ تو نہیں لیکن میجورٹی کیسز میں دیکھنے میں آتا ہے کہ حق مہر کو لے کے بہت ساری پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ بالکل واضح طور پر بتا رہے ہیں کیا کہ یہ جو مہر ہے اپنی بیویوں کو خوشی کے ساتھ دیا کرو، یہ ان کا حق ہے، ایسے نہیں دو جیسے کوئی بوجھ ہو، جیسے کوئی تاوان ہو یا تم پر کوئی برڈن ہے جو تم نے اتارنا ہے۔ اصل میں یہ وہ باتیں ہیں جن کو کہ لڑکا اور لڑکی کو شادی سے پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ حق مہر کے جو معاملات ہیں، جو نکاح کے معاملات ہیں، پہلے سے پتہ ہونے چاہیے۔ اچھا، بعض کلچرز ایسے بھی ہیں جہاں پر لڑکی والے جو ہیں نا وہ حق مہر طے کرتے ہیں، اور لڑکی کے والدین بہت زیادہ حق مہر ڈیمانڈ کرتے ہیں، انہیں لالچ ہوتا ہے۔ ایسے کلچرز میں جو لڑکے ہیں بیچارے وہ پریشان رہتے ہیں کہ وہ کیسے ان کی شادی ہوگی، کیونکہ اتنا زیادہ حق مہر ہوتا ہے کہ وہ اس کا بندوبست نہیں کر پاتے، اور حق مہر کی جو رقم ہوتی ہے وہ لڑکی کے والدین رکھ لیتے ہیں، بالکل ایسے جیسے وہ اپنی بیٹی کو بیچ رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جیسے سب کانٹیننٹ میں لڑکے والوں کو بہت زیادہ لالچ ہوتا ہے کہ وہ شادی ہو رہی ہے، لڑکی بہت سارا روپیہ پیسہ اور جہیز اور بہت سارا سامان لے کر آئے گی، اور حق مہر بالکل کم لکھوایا جاتا ہے۔ تو دونوں ہی سسٹمز غلط ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حق لڑکی کا حق ہے، مہر لڑکی کا حق ہے، اسی کو ملنا چاہیے، اور دوسری بات لڑکے کو یہ حق اپنی بیوی کو خوشی کے ساتھ ادا کر دینا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بتاتی چلوں کہ حق مہر صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، یہ کوئی زیور بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی پلاٹ ہو سکتا ہے جو آپ اپنی بیوی کے نام لگا دیں، کوئی گھر ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جیسے صحابیات کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری صحابیات نے اپنا حق مہر کیا لکھوایا کہ ان کے شوہر ان کو قرآن کی سورہ سکھا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دو جگہ مجھے سننے میں آیا کہ بیویوں نے یہ حق مہر لکھوایا کہ شادی کے بعد ان کے شوہر ان کو حج کروا دیں، اتنا ایکسپینسو ہو چکا ہے اب حج بھی کرنا، تو یہ بھی حق مہر ہو سکتا ہے۔ یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ طے پائے گا شادی سے پہلے، اور دینا ہے لڑکی کا حق ہے، اور لڑکے کو خوش دلی کے ساتھ دے دینا چاہیے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں تمہارے لیے کسی چیز کو اس میں سے خود، یعنی لڑکی اپنی خوشی کے ساتھ اگر اس حق مہر میں رعایت کر دے یا تمہیں کچھ دے دے، یہ نہیں کہ طریقے کے ساتھ آپ اس کو ٹریپ کر کے معاف کرا لیں یا اس کو لٹکائے رکھیں کہ بعد میں دے دیں گے، یا نہ دینے کی ہی نیت تھی، تو یہ سب کچھ غلط ہے۔ ہاں، مگر اگر لڑکی خود دل کی رضامندی سے کچھ رعایت کر دے،
یا اپنے مہر میں سے اپنے شوہر کو کچھ دے دے۔ جیسے شادی ہوئی، شادی کے بعد طے پایا تھا کہ کچھ رقم بعد میں ملے گی، تو شادی کے بعد وہ اتنا اچھا ثابت شوہر اتنا اچھا ثابت ہوا کہ بیوی نے وہ معافی کر دیا، یا اس کو جو حق مہر ملا تھا وہ اس میں سے آدھا اس نے اس کو دے دیا، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے کچھ تمہیں دے دے، خود دے دے، فَكُلُوهُ تو کھاؤ اس کو، ہنیئم مریئا، خوش مزہ ہو کے، خوشگوار بنا کے، یعنی پھر تم اس کو دل کی خوشی سے لے بھی لو، اگر بیوی چھوڑ دے اس کو تو خود اپنی مرضی سے۔ اصل میں یہ وہ باتیں ہیں جو شادی کی تیاری میں سے ہیں۔ جب ہمارے ہاں شادی کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے تو سوچیں کیا تیاری ہوتی ہے، لڑکا لڑکی کی کیا تیاری ہوتی ہے شادی کی۔ ہمارے ہاں تو کپڑے، زیور، کھانا، فنکشنز، یہ سب تیاری ہوتی ہے، جبکہ اصل شادی کی تیاری یہ ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ لڑکا اور لڑکی کو باتیں پہلے بتانی چاہیے کہ وہ اپنی خاندان کی ایک بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، ایک فیملی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے تمام اصول اور قاعدے ان کو معلوم ہونے چاہیے۔ یہ تمام باتیں ہیں جو ہمیں ینگ بچے اور بچیوں کو سکھانی ہے، بتانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آئی ہوپ کہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی، انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔